الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما
وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے میرے نبی دے اہل بیت، اللہ تہنوں پاک کر دینا چاہتا ہے اور ہر قسم دیاں نجاستاں نوں تواڈے تو دور لے جانا چاہتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا سی سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی دی عظمت اور شان اور اہل بیت دا مرتبہ اور مقام تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور افراط و تفریط تو بچا کے اللہ صراط مستقیم تے سانو ساریاں نو گامزن فرما دے۔ وقت دی قلت ہے، زیادہ تفصیل وچ نہیں جا سکتا۔ میں اس تو پہلے کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکے ہیں اور جو مستقل خطبہ جمعہ میرے کول پڑھن والے احباب نے انہاں نوں پتہ ہے میرے اس نظریے دا کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دے اندر سب تو پہلے آپ علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات ہوندیاں نے، نبی علیہ السلام دیاں جتنیاں بیویاں نے اور ساریاں آپ دی اہل بیت نے۔ پھر اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساری اولاد بھی آپ دی اہل بیت ہے۔ پھر اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دے او نواسے او داماد جنہاں نو اللہ دے نبی نے رب کولوں دعا کر کے اہل بیت شامل کروایا ہے، او بھی اہل بیت نے۔ علماء نے اہل بیت دیاں 3 قسمہ بنائیاں نے۔ ایک وہ اہل بیت نے جنہاں نو قرآن نے اہل بیت آکھے ہے، ایک وہ اہل بیت نے جنہاں نو میرے نبی نے دعا کر کے اہل بیت شامل فرمایا ہے، ایک وہ اہل بیت نے جنہاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صدقے نو حرام کر کے اہل بیت شامل کیتا ہے۔ اور اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے کہ جنوں میرے نبی نے اپنا اہل بیت آکھے، جنوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اہل بیت شامل کیتا ہے، او سارے پاک نے، او سارے عظمت والے اور شان والے نے۔ او الگ بات ہے کہ کسے دی عظمت نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے زیادہ اجاگر فرما دیتا ہے، کسے دے مقام نو اللہ دے نبی نے زیادہ واضح فرما دیتا ہے، لیکن ایدہ مطلب یہ نہیں کہ باقی دے اہل بیت عظمت والے نہیں، شان والے نہیں۔ جنہاں نو میرے نبی نے عظمت اور مقام وچ ودایا اہل حدیث بھی انہاں نو اونجی وداندے نے، اور جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جتھے رکھیا اہل حدیث بھی اوتھے ہی رکھ دے نے۔ کیونکہ اسی تابع دار ہاں، فرما بردار ہاں
موتی ہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی آپ تو ایک قدم اگے بھی بدا نہیں سکتے، پیچھے رہنا بھی جائز نہیں اور اگے ودنا بھی مسلمان واسطے جائز نہیں۔ مسلمان واسطے مسئلہ اے وے کہ میرے نبی دے قدمہ تے قدم رکھ کے پیچھے پیچھے ٹرتے آؤ۔ حضرات جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت آکھے ہے انہاں نو بھی اسی اہل بیت مننے ہیں، جنہاں نو قرآن نے اہل بیت آکھے ہے انہاں نو بھی اہل حدیث اہل بیت مند ہے۔ اور میرا نظریہ اے وے، میرے مسلک دا عقیدہ اے وے کہ جیڑا اہل بیت دا بغض رکھے، جیڑا اہل بیت نال اپنے دل وچ کینہ رکھے، جیڑا اہل بیت نال نفرت کرے، جیڑا اہل بیت دا منکر بن جائے، جیڑا اہل بیت نو نہ مننے، اسی اونو مومن تے مسلمان منن واسطے تیار نہیں، او مومن نہیں منافق ہے۔ جیڑا اہل بیت نال بغض رکھ دے او اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال بغض رکھ دے، اور اے اللہ دے نبی دا فرمان ہے۔ اس فرمان دی روشنی دے اندر میں اے بات تواڈے سامنے کہہ رہا کہ جیڑا میرے نبی دے اہل بیت نال بغض رکھ دے او میرے نبی نال بغض رکھ دے، جیڑا میرے پیغمبر دے اہل بیت نال محبت کر دے اور نبی علیہ السلام نال محبت کر دے، اور جیڑا لوگاں دے اوپر الزام تراشی کر دے انہوں بھی اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جڑے اہل حدیث دے متعلق غلط سوچ رکھ دے نے، غلط فہمی دا شکار نے کہ اے اہل بیت نو مندے نہیں، اے اہل بیت نو عظمت نو نہیں مندے، انہاں دے مقام نو نہیں مندے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے جیڑا اہل بیت نال محبت نہیں کردا مومن نہیں ہو سکدا، منافق بن جاندا ہے، او دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں، او اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا دشمن بن جاندا ہے جیڑا اہل بیت دا بغض اور کینہ رکھدا ہے۔ حضرات چونکہ وقت دی قلت ہے میں اس ضمن دے اندر کئی قرآن دی آیتاں اللہ دی رحمت نال پیش کر سکنا، اللہ دے نبی دے کئی فرامین میری آنکھاں دے سامنے نے جڑے میں تواڈے گوش گزار کر سکنا، مگر وقت اجازت نہیں دیندا۔ اس واسطے اج دے خطبے دے اندر میں صرف یہی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ اہل بیت وچوں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہاں دا نام لے کے لوگ اج اپنی اہل بیت نال محبت دا اظہار کردے نے، انہاں دی عظمت کی ہے، انہاں دا شان اور مقام تے مرتبہ کی ہے۔ آؤ ذرا سماعت فرما لو، پہلے تے یہی قرآن دی ایتی سمجھ لو جیڑی میں شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے اہل بیت دے حوالے نال۔ مولا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا لوگو سن لو رب دا قرآن، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے اہل بیت نو دس دیو، اس دنیا جہان دے لوکاں نو دس دیو، اپنے صحابہ نو بھی دس دیو، قیامت تک آن والے مسلماناں نو بھی دس دیو کہ اللہ نے اہل بیت نو اے عظمت عطا فرمائی ہے، رب نے اپنے نبی دے اہل بیت نو اے شان عطا فرمایا ہے کہ اللہ ارادہ کر دے کہ انہاں تو ہر قسم دیاں نجاستاں دور کر دے وے، انہاں تو ہر قسم دیاں غلاظتاں دور کر دے وے، انہاں تو ہر قسم دیاں گندگیاں دور کر دے وے، اور انہاں نو پاک تے صاف کر کے اللہ دنیا دے سامنے پیش کر دے وے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے آیت جدو
نازل ہوئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ بیان فرماندیاں نے فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے میرے گھر دی اندر اے آیت اتری تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت دے نازل ہون تو بعد کسے نو بھیجیا جاؤ میری بیٹی فاطمہ میرے داماد علی میرے نواسے حسن تے حسین نو بلا کے لے آؤ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اے پیغام جاند ہے حضرت فاطمہ آ جاندیاں نے علی المرتضی آ جاندے نے حضرت حسن تے حضرت حسین آ جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام انہاں نو بٹھا کے انہاں دے اوپر ایک چادر دے دیندے نے تے آپ فرماندے نے اے چادر دے کے نا تے میرے نبی نے اے آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نالے میرے پیغمبر آیت پڑھ دینے تے نالے اللہ دے نبی ایک دعائیہ کلمہ کہیں دینے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ اے جنہاں نو میں چادر تھلے دیتے اللہ حدیث دے لفظ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا چے بھی لفظ استعمال کیتے اے میرے ربا وطہرہم تطہیرا اللہ جی میں میرے دیگر اہل بیت نو پاک تے صاف کیتا ہی اللہ جی میں میرے دیگر اہل بیت دیاں طہارتاں دا اعلان کیتا ہی اللہ جی میں میرے دیگر اہل بیت دیاں پاکیزگیاں دا اعلان فرمایا ہی اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے اللہ انہاں نو بھی انجی پاک کر دے انہاں نو بھی انجی صاف کر دے ربا انہاں نو بھی انجی جو پاک دے صاف لوگاں جو شامل فرما دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائیے اور دعا نو قرآن نے اہل بیت آکھے ہے تو سیا کو کہ قرآن نے اہل بیت کنہ نو آکھے ہے میں دسیا کہ اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو قرآن میں اہل بیت آکھے ہے حدیث وچوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اے عمل کیتا نا انہاں چواں افراد نو بٹھا کے اوپر چادر دے کے انہاں واسطے اہل بیت وچ شامل ہون دی دعا فرمائی تے کول اما جی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نے فرماندیاں نے اللہ دے نبی مینوں بھی اس چادر تھلے دے لو اللہ دے نبی مینوں بھی انہاں دے اندر شامل فرما لو تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے ام سلمہ انت من اہلی اے ام سلمہ تو تے پہلا ہی میرے اہل بیت وچ ایک حدیث دے لفظ نے انت علی خیر اے ام سلمہ جیڑی خیر دی دعا میں انہاں واسطے کر رہا تو تے پہلے ہی اس خیر دے اندر ہے تو تے پہلے ہی اس خیر دے وچ شامل ہے تو تے پہلے ہی میری اہل بیت ہے میں انہاں واسطے دعا کر رہا اللہ انہاں نو بھی میرے اہل بیت وچ شامل فرما دے حضرات کو اہل بیت جنہاں نو قرآن نے اہل بیت آکھیا میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اے اہل بیت جنہاں نو قرآن نے اہل بیت آکھیا پھر ایک او اہل بیت جنہاں نو میرے نبی نے دعا کر کے اہل بیت وچ شامل فرمایا حضرت علی نو شامل فرمایا حضرت حسن نو شامل فرمایا حضرت حسین نو شامل فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم اور ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے اے سارے اہل بیت نے اے سارے پاک نے انہاں نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے انہاں نال بغض رکھنا ایمان تو خارج کر دیندا ہے جیڑا انہاں اہل بیت نو نہیں مندا او مومن بولو سکدا نہیں ہو سکتا او مومن نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا اور ایدی دلیل میں اللہ دے نبی دی حدیث بھی جو تواڈے سامنے انشاءاللہ رکھاں گا آؤ قرآن دی آیت سمجھیے نا اور میں اللہ دے نبی دا ایک فرمان بھی توانو سنا دیا اے روایت صحیح مسلم دے اندر اور دیگر کتاباں بھی موجود ہے حضرت صحیح مسلم دی روایت دے حوالے نال میں تواڈے سامنے روایت پیش کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام
نے خطبہ ارشاد فرمایا تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ قریب ہے کہ ایک وقت آئے جدوں میں اس دنیا تو اٹھا لیا جاواں، قریب ہے کہ ایک وقت آئے میں تانوں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا جاواں۔ ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت مینوں بھی بلاوا آ جائے تے اللہ دے نبی پھر ساڈے لئی کی حکم ہے؟ فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، جدوں میں دنیا تو جاواں گا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جاواں گا۔ اللہ دے نبی کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، انہاں چوں ایک چیز اللہ دی کتاب چھڈ کے جاواں گا۔ اس کتاب نو مضبوطی نال پکڑ لیا جے، اس کتاب نو مضبوطی نال تھام لیا جے، اس کتاب تے عمل کرن والے بن جایا جے، اس کتاب نو سمجھن والے بن جایا جے، اس کتاب تے عمل کرن والے مسلمان بن جایا جے۔ ایک میں اللہ دی کتاب چھڈ کے جاواں گا۔ اللہ دے نبی دوسری چیز فرمایا وَإِطْرَتِي، میں اپنی عطرت چھڈ کے جا رہا ہاں۔ اس عطرت دا معنی کی ہے؟ اے دے متعلق ایک دوسری حدیث وضاحت ہے۔ آپ فرماندے نے اذکرکم اللہ واہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ فرمایا میں دوسری چیز اپنے اہل بیت چھڈ کے جا رہا ہوں۔ اور دنیا دیو لوگو میں تانوں رب یاد دلانا وا میرے اہل بیت دے بارے، میرے اہل بیت دے بارے اللہ کولو ڈر جایا جے، میرے اہل بیت دے بارے اللہ کولو ڈر جایا جے، میرے اہل بیت دے بارے اللہ کولو ڈر جایا جے۔ 3 دفعہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملہ بولے ہے، اور لوگو میں تانوں اللہ یاد دلانا اپنے اہل بیت دے بارے دے اندر، میرے اہل بیت دے متعلق اللہ کولو ڈر جایا جے، ظلم نہ کریا جے، زیادتی نہ کریا جے، حق تلفی نہ کریا جے، انہاں نوں نقصان نہ پہنچایا جے، انہاں نال بغض نہ رکھیا جے، انہاں نال کینہ نہ رکھیا جے۔ میں تواڈے اندر اپنے اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا۔ حضرات میں تواڈے سامنے بات رکھنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرما گئے نے، اپنے صحابہ نو فرما گئے نے، اپنے منن والیاں نو فرما گئے نے، قیامت تک دے مسلماناں نو فرما گئے نے، میں تانوں اللہ یاد دلانا اپنے اہل بیت دے بارے، انہاں نال ظلم زیادتی نہ کریا جے۔ میرا ایمان ہے اس فرمان رسول تو بعد میرے نبی دا کوئی بھی پیروکار اہل بیت نال بغض رکھ سکدا؟ بولو کینہ رکھ سکدا؟ جیڑا اس فرمان رسول تو بعد بھی اہل بیت نال بغض رکھ دے، کینہ رکھ دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت نال نفرت دا اظہار کر دے، اور سمجھ لے کہ وہ مومن کوئی نہیں، انہیں اللہ دے نبی دی حدیث دی مخالفت کی تھی ہے، انہیں رب دے قرآن دی مخالفت کی تھی ہے، وہ اہل ایمان وچوں خارج ہو جائے گا۔ یہ ہے میرا نظریہ اہل بیت دے بارے، یہ ہے میرا عقیدہ اہل بیت دے بارے۔ لیکن ایک چیز دا خیال رکھنا ہے، اہل بیت نو مننا ہے، اہل بیت نال محبت کرنی ہے، اہل بیت نال پیار کرنا ہے، اہل بیت نال عقیدت رکھنی ہے، اہل بیت نال جناب محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، پر اہل بیت نو پوجنا نہیں۔ بولو اہل بیت نو اچھی بولو، اہل بیت نو پوجنا نہیں۔ کیوں کہ اہل بیت نے رب تو علاوہ کسے نو پوجیا؟ تے اہل بیت نو منن والا بھی رب تو علاوہ کسے نو پوج سکدا؟ نہیں پوج سکدا۔ نہ اہل بیت نے کسے اور کولو مدد منگی، نہ انہاں نو منن والا اللہ تو علاوہ کسے کولو مدد منگ سکدا ہے۔ نہ اہل بیت نے شرک کیتا، نہ انہاں نو منن والا شرک کر سکدا ہے۔ نہ اہل بیت نے صحابہ نال نفرت کیتی، نہ انہاں نو منن والا صحابہ نال نفرت کر سکدا ہے۔ نہ اہل بیت نے صحابہ دا بغض رکھیا، نہ انہاں نو منن والا صحابہ نال بغض رکھ سکدا ہے۔ اوے اہل بیت صحابہ نال پیار کرن، صحابہ اہل بیت نال پیار کرن، اہل بیت صحابہ پیچھے نمازاں پڑھن، اہل
بیت صحابہ نال محبت دا اظہار کرن اور جیڑا اہل بیت نو منن دا دعویٰ رکھدا ہے او حضرت ابو بکر صدیق نال، حضرت عمر فاروق نال، حضرت عثمان غنی نال، حضرت امیر معاویہ نال، حضرت ابو موسیٰ اشعری نال، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نال، کسے صحابی نال بھی او بولو بغض رکھ سکدا؟ جیڑا صحابہ نال بغض رکھ دے او جان لوے کہ او اہل بیت نو نہیں مندا، او تے اہل بیت دی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت علی اہل بیت نے ساری عمر ابو بکر و عمر و عثمان پیچھے نمازاں پڑھتے رہے۔ حضرت حسن اہل بیت نے ساری عمر ابو بکر و عمر و عثمان پیچھے نمازاں پڑھتے رہے۔ حضرت حسین اہل بیت نے ساری عمر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پیچھے نمازاں پڑھتے رہے۔ انہاں دے نال جہاد کرتے رہے، شامل انہاں دے نال ہو کے خوشیاں غمیاں اکٹھیاں کرتے رہے۔ اللہ اللہ، انشاءاللہ اگلے جمعے یہی عنوان میں سوچے ہے کہ صحابہ دا اہل بیت نال تعلق کیویں ہے اور انہاں دی محبت کیویں دی ہے، اور اے بھی انشاءاللہ اگلے جمعے دساں گا کہ اہل بیت وچوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اے جیڑا بچپن تو بعد شہادت تک درمیانہ جیڑا وقت ہے کتھے گزاریا کہ کیویں گزاریا؟ کیوں جی اج تک تسی شیعہ کولو سن لو، سنیاں کولو سن لو، اے ہی سنتے ہو نا، بچپن انج گزاریا، عظمت اے ہے، شان اے ہے، مقام اے ہے، مرتبہ اے ہے، اور پھر جناب شہادت ہو گئی، واقعہ کربلا بیان کر دیتا جاندہ ہے۔ اچھا میں نو دسو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 7 سال دے سن جدو میرے نبی نے وفات پائی۔ کنے سال دے سن؟ ذرا بولے کنے سال دے سن؟ 7 سال دے سن جدو اللہ دے نبی نے وفات پائی، 7 سال دے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر دا دور خلافت آیا ہے، 2 سال خلافت انہاں کی تھی، 9 سال دے ہو گئے۔ حضرت عمر دا دور خلافت آیا ہے، 10 سال انہاں خلافت کی تھی، 19 سال دے ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان دا دور خلافت آیا ہے، 12 سال انہاں خلافت کی تھی، 12 دے 19 کنے ہو گئے؟ ہاں جی 31 سال دے ہو گئے۔ پھر حضرت جناب علی دا دور خلافت آیا ہے، 5 سال انہاں خلافت کی تھی، 36 سال دے ہو گئے۔ پھر حضرت حسن دا دور آیا ہے، کوئی 4-5 مہینے انہاں خلافت کی تھی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا دور آیا ہے، 20 سال انہاں حکومت کی تھی، اور 36 دے 20 کنے ہو گئے؟ 56 ہو گئے۔ مینوں اے دسو، اے 7 سال 8 سال 10 سال تک میرے نبی دے دور دیاں عظمتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ پھر اس تو بعد بڑھاپے دے اندر کربلا دا واقعہ بیان کیتا جاندا ہے۔ وہ جڑے درمیان جو 30-35 سال نے اے کتھے گزارے نے؟ اے 30-35 سال دی سیرت کتھے گئی ہے حضرت حسین دی؟ کدی یہ بھی سوچیا جے، کدی سنیا جے کسے ذاکر کولو کہ جوانی حضرت حسین نے کتھے گزاری ہے؟ کی کرتے رہنے جوانی دے اندر؟ اور کسی سنی مولوی کو سنیا جائے کہ جدو حضرت حسین 5 سالہ دے سن ادو کتھے سن؟ جدو 3 سالہ دے سن ادو کی کر رہے سن؟ جدو 35 سالہ دے سن ادو کتھے سن؟ جدو 40 سالہ دے سن ادو کی کر رہے سن؟ جدو 45 سالہ دے سن ادو کتھے سن؟ وہ درمیانہ سلسلہ کیوں خاموش مولوی، کیوں خاموش ذاکر؟ حضرت حسین دی عظمت کیا صرف بچپنے اور بڑھاپے دے اندر ہی ہے؟ جوانی دی عمر کیوں نہیں بیان کی جاندی؟ بیان ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے۔ اے درمیانہ وقت کتھے رہے نے حضرت حسین؟ کتھے گئے سن؟ کی کرتے سن؟ انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے بیان کرانا، سنن آؤ گے انشاءاللہ۔ آج دے خطبے عظمت صرف بیان کرنا چاہنا، شان بیان کرنا چاہنا۔ کون میرے نبی دے اہل بیت؟ حضرت حسن اہل بیت، حضرت حسین اہل بیت۔ اور عظمت کنی کوئے، شان کننا کوئے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ
اے جڑا صحابہ دا نام لے کے تانوں کہہ کے رضی اللہ کہلوانا پیندا نا، بڑے افسوس دی گل ہے۔ چنگے تسی سنی مسلمان ہو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرا رب اپنے نبی دے صحابہ نو رضی اللہ عنہ آندا، تینوں کہنے لگے کادی پریشانی ہوندی ہے؟ ذرا گج کے آکھیا کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماندے نے ایک دن میری ماں نے مینوں چنگا چڑکیا، کنے دن ہو گئے نے تو نبی پاک علیہ السلام کو نہیں گیا، تے کیوں نہیں تو جاندا؟ آکھن لگے اما جی اچھا بس کما کاج مصروف ساں، اج میں ضرور جاواں گا۔ اے جا نبی پاک علیہ السلام کو اپنے لئی تے میرے لئی بخشش دی دعا کروا۔ فرماندے نے میں مغرب دی نماز وقت میں اللہ دے نبی دے پیچھے آ گیا، نماز ادا کی تھی، اللہ دے پیغمبر دعوت دے اندر اور مسائل بیان کرنے مشغول ہو گئے۔ عشاء دی نماز پڑھی، عشاء پڑھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام کا اپنے مسجد وچوں نکلے، گھر جان لگے تے میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا تاکہ جدوں مینوں موقع ملے میں اللہ دے نبی کولوں دعا کروا لواں، آپ نال ملاقات کر لواں۔ تے فرماندے نے جدوں میں پیچھے پیچھے ٹریا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے محسوس کیتا جویں کو میرے پیچھے آ رہا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام ویکھ کے فرماندے نے حذیفہ ہے جی اللہ دے نبی میں حذیفہ ہاں۔ اچھا حذیفہ کتنا ہے؟ اللہ تینوں تے تیری ماں نو معاف فرما دے وے۔ میرے نبی نے کہن تو بغیر ہی دعا کر چھڑی ہے، معلوم ہوندا ہے رب نے دس دیتا ہے سونیا تواڈے پیچھے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے، اپنے تے اپنی ماں دی بخشش دی دعا کروان واسطے آ رہا ہے۔ تے میرے نبی نے حضرت حذیفہ واسطے اور انہاں دی ماں واسطے بخشش دی دعا فرما دیتی ہے۔ تے نال ہی میرے پیغمبر فرماندے نے حذیفہ تینوں میں ایک گل نہ دساں جی اللہ دے نبی؟ فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین شباب اہل الجنہ۔ اے جامع ترمذی دی روایت ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے حذیفہ میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے، اے تو پہلے زمین تے نہیں آیا، پہلی دفعہ زمین تے آیا ہے، میرے رب نے انہوں زمین تے بھیجیا ہے، اللہ کولو اجازت لے کے آیا ہے۔ اللہ دے نبی کی آمد ہے؟ فرمایا ایک تے یسلم علیہ، اے مینوں سلام کرن واسطے آسمان تو آیا ہے، رب نے انہوں بھیجیا ہے، جا میرے نبی نو سلام کر کے آ، اے مینوں سلام کرن واسطے آیا ہے، تے نالے مینوں بشارت دین واسطے آیا ہے۔ اللہ دے نبی قادی بشارت دینا آیا ہے، فرمایا بِأَنَّ فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ۔ اے مینوں بشارت دینا آیا سونیا، اے تہاڈی بیٹی فاطمہ جنتیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، اور تواڈے نواسے حسن و حسین جنت دے جواناں دے سردار ہوں گے۔ اے کتھوں آیا پیغام؟ بولو کتھوں آیا ہے؟ اچھی نہیں بولے کتھوں آیا ہے؟ اسی اینو مننے ہاں کہ نہیں مندے؟ جیڑا نہیں ماندا آکھو بے ایمان ہے۔ گج کے بولو، بولو کی ہے؟ اور بے ایمان اس واسطے بھی ہے کہ اہل بیت دی عظمت نہیں مندا، بے ایمان اس واسطے بھی ہے کہ میرے نبی دی حدیث نہیں مندا، بے ایمان اس واسطے بھی ہے رب والوں فرشتہ پیغام لے کے آیا ہے اس وحی نہیں مندا، بے ایمان اس واسطے بھی ہے رب دا سنیا آیا ہے رب دے پیغام نو نہیں مندا۔ انہاں ساریاں گلاں دی وجہ تو او بندہ بے ایمان ہے جیڑا اہل بیت دے انہاں دوواں جواناں نو حضرت حسن و حسین نو جنت دے جواناں دا سردار نہیں مندا، انہاں نو جنتی نہیں مندا۔ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جنتی عورتاں دا سردار نہیں مندا، او بے ایمان ہے۔ میں ایک اور گل پوچھنا چاہنا، حضرت عثمان نو جڑیاں جنت دیاں بشارتاں نبی پاک نے دتیاں نے، او بھی پیغام کتھوں آیا سی؟ اچھی بولو کتھوں آیا سی؟ جیڑا اس پیغام نو نہ مننے او بھی بولو
حضرت عمر نو جڑیاں جنت دیاں بشارتاں نبی پاک نے دتیاں نے او بھی پیغام کتھوں آیا سی؟ جیڑا اس پیغام نو نہ مننے بولو او بھی حضرت ابو بکر نو جڑیاں جنت دیاں بشارتاں میرے نبی نے دتیاں نے پیغام کتھوں آیا سی؟ جیڑا اس پیغام نو نہ مننے بولو او بھی ایمان ہے۔ اہل حدیث دا موقف ہے بے میرے نبی دے سارے صحابہ بھی جنتی نے، میرے نبی دے سارے اہل بیت بھی جنتی نے۔ اسی حضرت حسن و حسین نو جنتی جوانہ دا سردار مننے ہیں۔ اسی بی بی جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نو جنتی عورتاں دی بولو سردار مننے ہیں۔ اسی مننے ہیں، اہل الحدیث مننے ہیں۔ جیڑا نہیں مندہ وہ بے ایمان ہے۔ آگے لے چلنا عظمت، یہ عظمت ہی ہے نا۔ میرے نبی دنیا چ فرما رہے ہیں حذیفہ حسن جنتی جوانہ دا سردار، حسین جنتی جوانہ دا سردار، فاطمہ جنتی عورتاں دی اسی ماننے ہیں۔ اللہ دی قسم ایک ذرہ برابر بھی دل وچ میل نہیں، ایک ذرہ برابر بھی دل وچ کینہ اور بغض نہیں۔ اگے چل حدیث ایک اور سناواں، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس روایت نو بیان کنے کیتا ہے؟ حضرت حذیفہ نے۔ کنے کیتا ہے؟ تے مینوں دسو جیڑا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی یہ حدیث بیان کر رہے ہے، کیا وہ اس حدیث دے مطابق حسن و حسین نال پیار نہ کرتا ہوئے گا؟ بولو وہ حدیث بیان کرنے والا انہاں نال محبت نہ کرتا ہوئے گا؟ آندے نے نہیں، او تے جناب اے تے بغض رکھ دے سن اہل بیت نال سارے صحابہ، کینہ رکھ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایڈا وڈا الزام ہے، ایڈی وڈی تہمت، دعا کرو اللہ اے ہو جی بکواس کرن والے نو تباہ و برباد فرما چھڑے۔ ہدایت دی دعا اس واسطے نہیں کیتی کہ ہدایت انہاں دی قسمت نظر ہی نہیں آندی، دن بدن گمراہی چی ودے جا رہے ہیں۔ دعا کرو یا اللہ جڑے اہل بیت نال تے صحابہ نال بغض رکھدے نے اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما۔ آؤ سنو کون میرے نبی دے اہل بیت؟ اے تے حضرت حذیفہ بیان کر رہے ہیں نا۔ اے روایت سن، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماندے ہیں والذی نفسی بیدہ، اے میرے نبی دا فرمان روایت کر رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار۔ اینو شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ دی اندر اس روایت نو نقل کیتا ہے، روایت بالکل درست ہے، اور میرا اس روایت تے 100% ایمان ہے، تہاڈا بھی ہے وے۔ اے روایت سن لو تے پھر دیکھیا جے میرا ایمان کی آمد ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس ذات دی قسم جدے ہاتھ وچ میں محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم، او ذات کون ہے؟ رب دی ذات ہے۔ اس ذات دی قسم جدے ہاتھ وچ میں محمد دی جان ہے۔ اللہ دے نبی تسی قسم کھا کے کی فرماندے ہو؟ فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار۔ جیڑا ساڈے اہل بیت نال بغض رکھدا ہے اللہ انہوں جہنم میں داخل کر دے گا۔ جیڑا ساڈے اہل بیت نال کی رکھدا ہے؟ اچھی بولو کی رکھدا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے رب کتھے کلے گا؟ ہون بھی کوئی آکھے اہل حدیث نہیں مانتے تے پھر افسوس ہی ہوتے تے ہو سکتا ہے او بچارہ غلط فہمی دا شکار، کسے نے انہوں کچے کنہ والا کسے نے پھر کے انہوں کلے ہے کہ نہ مننی کہ اہل حدیث اہل بیت نو مندے رہے۔ اور اللہ ذوالجلال دی قسم اہل حدیثاں دا ایمان اہل بیت تو بغیر بندا ہی نہیں، ساڈا ایمان اگے ٹردا ہی نہیں جب تک اہل بیت نو شامل نہ کریے۔ میں دساں کون نے میرے نبی دے اہل بیت جنہاں نال بغض رکھنا جہنم میں لے جاندے ہیں۔ لیکن اے نہ سمجھی میں تے تو آکھے او جی جے تسی من دے ہو تے پھر کڑے کیوں نہیں ہو پاندے ہیں؟ ہن ویکھو نا کوئی چلا آکھے او جی تسی عیسیٰ علیہ السلام نو من دے ہو؟ اسی آنے ہاں آہو جی اسی ماننے ہاں کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے بولو اسی ماننے ہاں کہ نہیں؟
تو پھر آ کے تسی کرسمس ڈے کیوں نہیں مناندے؟ تسی جی سلیب گل وچ کیوں نہیں پاندے جی عیسیٰ علیہ السلام نو مندے ہو؟ او پا لو گے؟ کچھ ہی بولو۔ پتہ لگا منن دا مطلب اے نہیں کہ جو جاہل کردے نے او کری آؤ، مننے نے تے تو بھی من لے۔ جی حضرت حسین نے 10 محرم نو دیوے بالے نے تے تو بھی بال لے۔ جی حضرت حسین نے گھوڑے کڈے نے تے تو بھی کڈ لے۔ ابو بکر تے انہاں دا خاندان تے اہل بیت دا دشمن اے بیان کیتا جاندا ہے، پر جھوٹ ہے۔ بولو اے کی ہے؟ دلیل میں دینا، بیٹھے نے حج دا موقع ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثاں پہ بیان کرتے نے، مسئلے پہ سمجھاندے نے۔ ایک آن والا آیا، عراق دا رہن والا ہے، تے آ کے میرے عبداللہ ابن عمر دے کول بہ جاندا ہے، مجمع چ بہ جاندا ہے، آندا تواڈے جو کیڑا بندہ ہے جڑا مسئلے پہ دسدا ہے؟ لوکاں کہیا جی آپ بزرگ بیٹھے نے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دے بیٹے پہ مسائل بیان کرتے نے۔ آندا جی میں سوال کرنا ہے۔ فرمایا کر وہی کی سوال کرنا ہے؟ آندا مینوں دسو ایک مچھر میں مار بیٹھا احرام دی حالت دے اندر، کی مار بیٹھا؟ ایک مچھر میں احرام دی حالت جو مار بیٹھا، مینوں دسو۔ عبداللہ ابن عمر فرماندے نے تو کتھوں آئے ہیں؟ آندا من اہل العراق، میں عراق دا رہن والا تے میرے پیغمبر میرے عبداللہ ابن عمر کی بیان کرتے ہیں، فرماندے نے انظروا، اے روایت دھیان نہ سنیا جے کیونکہ اے دی اندر کئی گلاں حل ہو جانیاں نے، توجہ فرمانا۔ انظروا الی ھذا یسألنی عن دم البعوض وقد قتلوا یقولہما ریحانتا یمن الدنیا۔ اے روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، امام بخاری نے نقل نے۔ اور لوگوں ویکھو عراق دا رہن والا جے، اے مچھر مار کے تے مسئلہ پوچھن آ گیا ہے کہ ہن مینوں کی کرنا چاہیے؟ وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اینا عراقیاں نے اینا کوفے والیاں نے میرے نبی دے نواسے نو قتل کیتا ہے، میرے نبی دے نواسے حسین نو شہید کیتا ہے، میرے نبی دے نواسے حسین نو قتل کیتا ہے۔ اے میرے نبی دے نواسے نو شہید کر کے مسئلہ نہیں پوچھتے، مچھر مار کے مسئلہ پوچھن آ گیا ہے، حالانکہ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو سنیا سی ہما ریحانہ تا یمن الدنیا، کہ حسن تے حسین دنیا چ میرے پھول نے، میں انہاں نو سونگنا تے مینوں خوشبو آندی ہے۔ ایک تے اے مسئلے دا پتہ لگا، نبی پاک فرماندے نے حسن و حسین میرے پھول نے، میرے بولو اچھی بولو کی نے؟ اوے اسی نبی دے پھلاں نال اللہ دی قسم پیار کرنے، اسی نبی دے پھلاں نال محبت کرنے، اسی نبی دے پھلاں نال جناب عقیدت رکھنے، اسی نبی دے پھلاں نال محبت دا اظہار کرنے، انہاں دے نقش قدم تے چلنے۔ میرے نبی دے پھول نے حضرت حسن و حسین تے دوجا اے پتہ لگا، عبداللہ بن عمر فرماندے نے ویکھو عراق دا کوفے دا رہن والا جے، نبی دے نواسے نو قتل کر کے مسئلہ نہیں سو پوچھیا تے مچھر مار کے مسئلہ پوچھنا آ گیا۔ پتہ لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اے دعویٰ ہے کہ حضرت حسین دے قاتل کوفی نے، بولو کون نے؟ کاج کے بولو کون نے؟ عراقی نے، کوفی نے خط لکھ لکھ کے انہاں حضرت حسین نو بلایا اور کربلا دے میدان جو انہاں نو شہید کر دیتا۔ ایک گواہی کون دے رہے نے؟ صحابہ جنہ دے دور وچ حضرت حسین شہید ہوئے، آپ ہی مار دے نے تے آپ ہی پٹ دے نے، آپ ہی قتل کرتے نے تے آپ ہی ماتم کرتے نے۔ ہون تے اس گل دا اقرار اج دے شیعہ بھی کر چکے نے، جیڑا اج کل شیعہ دا وحدت امت دا پرچار کردا انہاں دا آگو بنے ہیں ذاکر وڈا، وہ آندا ہے ہم مانتے ہیں کہ حسین کو ہم نہیں قتل کیا، لیکن یقین جانو وہ ہم نہیں تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، وہ ہمارے، ہم تو ان کا ماتم کر کے اس کا ازالہ کر رہے ہیں۔
اے بات باقاعدہ سوشل میڈیا تے موجود ہے، فیس بک تے موجود ہے، انٹرنیٹ تے موجود ہے۔ آندے ہم مانتے ہیں کہ حضرت حسین کو ہم نے شہید کیا، مگر وہ ہم نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ ہم تو ماتم کر کے اس کا ازالہ کر رہے ہیں، اور میں کہنا تو اس قیامت تک بھی پیٹدا رہو، حضرت حسین دے قتل دا ازالہ بولو ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ تو اس خون نو عام خون سمجھے، تو اس قتل نو عام قتل سمجھے۔ کوفیاں شہید کیتا حضرت حسین، عراقیاں شہید کیتا حضرت حسین۔ میں ایک دعا کرنا، تسی آمین آکھو، اللہ جیڑا بھی او پاویں کوئی شام دا سی، کوفے دا سی، عراق دا سی، بصرے دا سی، جیڑا بھی حضرت حسین دے قتل وچ شریک ہے، ربا انہاں ساریاں تے لعنت فرما۔ ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، ساڈا تعلق حضرت حسین نال ہے رضی اللہ تعالی۔ آؤ اگے لے چلا، کی بیان کیتی عظمت، ہما ریحانہ طای من الدنیا، اے تے دنیا چ میرے پھول نے، میرے نبی کو لاؤندے، میرے نبی انہاں نو سینے نال لگاندے، چوم دے، سونگ دے، میرے پیغمبر انہاں دے ہونٹاں دے بوسے دیندے، میرے پیغمبر انہاں نو گود وچ بٹھاندے۔ اور کون؟ حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آ سنیا جے ذرا، پیدا ہوئے تے حضرت علی نے نام رکھیا حسن، پہلا بیٹا حسن پیدا ہویا، نام رکھیا حسن۔ نبی پاک نو پتہ لگا میرا نواسا پیدا ہویا، آپ آئے، فرمایا مینوں بھی منڈا وکھاؤ بھائی کیڑا آیا دنیا تے، لے آندا چک کے، اے اللہ دے نبی تہاڈا نواسا پیدا ہویا۔ فرمایا نام کی رکھیا جے؟ اے جی اے دا نام اللہ دے نبی رکھیا حرب۔ کی رکھیا؟ حرب۔ حضرت علی نو حرب نام بڑا اچھا سی۔ حرب دا معنی بہادر، شجاع، دلیر۔ تے حضرت علی رضی اللہ آپ بھی دلیر سن، آپ بھی بہادر سن، تے نام ہی جدے چنگے لگتے سن۔ اور میں اللہ دے نبی حرب نہ رکھے، اور میں نہیں، اے دا نام حرب نہیں، اے دا حسن نام ہے۔ کی نام ہے؟ حسن۔ پھر بیٹا پیدا ہویا، نبی پاک آئے، اللہ نے بیٹا دیتا ہے جی اللہ دے نبی، اچھا مینوں بخاؤ کتھے وے؟ بخایا، اور کی نام رکھیا جی؟ اللہ دے نبی حرب۔ آپ فرماندے نے نہیں، حرب نام نہیں، اے دا نام حسین، اے دا نام حسین۔ پھر بیٹا پیدا ہویا، حضرت علی نے پھر نام رکھ چھڑیا حرب۔ اللہ دے نبی آئے، فرمایا بچہ پیدا ہویا جی اللہ دے نبی، کی نام رکھیا جے؟ حرب۔ اور میں نہیں، اے دا نام محسن ہے، اے دا نام محسن ہے۔ اور ایک کون؟ حسن و حسین، جنہ دے نام میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے خود رکھے ہیں۔ اور علماء نے لکھیا ایدو پہلا حسن تے حسین نام دنیا چ موجود نہیں سن۔ اللہ دے نبی نے اے نام اپنے نواسیاں دے رکھے، حسن نام رکھیا، حسین نام رکھیا، محسن نام رکھیا۔ اور محسن بچپنے جی دنیا تو چلے گئے، انہاں دے متعلق سیرت اور تاریخ خاموش ہے، اور وفات پا گئے، حسن و حسین زندہ رہے۔ حضرت حسن و حسین پیدا ہوئے، نام میرے نبی نے رکھے، جدو 7 دن دے ہوئے، عقیقہ بھی میرے نبی نے کیتا۔ عقیقہ بھی بولو، اونچی نہیں بولے، عقیقہ انہاں دوواں دا کنے کیتا؟ میرے نبی نے کیتا۔ عقیقہ کیتا، 2 مینڈے ذبح کر کے صدقہ کیتا، قربانی کر کے لوکاں نو گوشت کھلایا۔ کون؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن نہ میرے پیغمبر علیہ السلام باہر نکلے گھروں، تے میرے نبی دے کندھیاں دے اوپر ایک پاسے حضرت حسن سوار نے، ایک پاسے حضرت حسین سوار نے رضی اللہ تعالی، بول دے نہیں ہو، رضی اللہ تعالی عنہما، اے دوویں سوار نے۔ تے آپ باہر نکلے نا، کدی میرے نبی ایتل نو منہ کر کے اینو چومدے نے، کدی ایتل منہ کر کے اینو چومدے نے، کدی اے دے نال محبت دا اظہار کردے نے، کدی اے دے نال محبت دا اظہار کردے نے۔ تے ایک بندہ ویندا پیا، صحابی ایک میرے نبی دا ویندا ہے، تے آندا ہے فقال له رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تحبہما فقال من احبہما فقد احبنی ومن
وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي۔ اللہ دے نبی نو بندہ آندا سونیا اے لگدا ہے تانوں انہاں نال بڑی محبت ہے، کدی تسی اینو چم دے ہو کدی اینو چم دے ہو، اپنے کندھیاں تے سوار کیتا جے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں مینوں انہاں دوواں نال بڑی محبت ہے، تے صرف مینوں ہی محبت نہیں، میرا اعلان بھی سن لو، من احبہما فقد احبنی، میرے نال محبت ہوئی کرے گا جڑا انہاں دوواں نال محبت کرے گا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جڑا انہاں دوواں نال بغض رکھے گا او میں محمد نال بھی بغض رکھے گا۔ انہاں دوواں نال پیار کدے نال پیار ہے؟ رسول اللہ نال۔ کدے نال پیار ہے؟ بولو رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دوواں نال بغض رکھنا کدے نال بغض رکھنا ہے؟ رسول اللہ نال صلی اللہ۔ اس واسطے کوئی مسلمان حضرت حسن و حسین نال بغض رکھ سکدا، انہاں نال نفرت دا اظہار کر سکدا؟ جیڑا کردہ مسلمان رہ سکدا، مومن رہ سکدا، پر اے گل پھر یاد کر لے انہاں نال محبت دا تقاضا اے وے انہاں دے نقش قدم تے چلے آ جائے، انہاں دے طریقے نو اپنایا جائے، انہاں دی سیرت نو اپنایا جائے، نہ کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دا نام لے کے شرک کیتا جائے، انہاں دا نام لے کے صحابہ نو گالاں کڈیاں جان، انہاں دا نام لے کے صحابہ تے تبرے کیتے جان، انہاں دا نام لے کے بدعات کیتیاں جان، اینو اسی جائز سمجھدے؟ کیوں؟ جدو نبی دے اہل بیت نے جائز نہیں سمجھیا تے اسی کیویں جائز سمجھ سکتے ہیں؟ اور ایک روایت ایتھے تے وے نا جیڑا انہاں نال محبت کردا ہے او میرے نال محبت کردا ہے، جیڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے او میرے نال بغض رکھدا ہے۔ ایک اور روایت ہے او دے وچ بھی میرے نبی نے دعا فرمائی ہے، آپ فرماندے نے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ دی جامع ترمذی دی روایت کمال ہو گئی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے عرشاں والیا انہاں دوواں نال میں محبت کرنا تو بھی محبت فرما، یا اللہ انہاں دوواں نال میں پیار کرنا تو بھی پیار کر، تے یا اللہ من احبہما فاحبہما، اللہ جیڑا انہاں دوواں نال پیار کردا ہے، اللہ فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ جیڑا بھی انہاں دوواں نال محبت کردا ہے تو او دے نال بھی محبت فرما۔ میرے نبی نے دعا کیتی ہے یا اللہ حسن تے حسین نال میں کی کرنا؟ پیار کرنا، تم ہی انہاں نال پیار کر، جیڑا بھی انہاں نال پیار کرے تو او دے نال کیوں جی کر دیو تسی پیار؟ بولو کر دیو، تے پھر پیار نظر ہونا چاہیے نا۔ حضرت حسین نے میدان کربلا چ بھی نمازاں چھڈیاں تے اساں پڑھیاں ہی نہیں، اسی پیٹنے ضرور ہاں، کپڑے ضرور کالے پانے ہاں، ویاہ شادیاں چھڑ دینے ہاں، کڑے پا لینے ہاں، کناں چ مرکنیاں بھی پا لینے ہاں، بیبیاں ننگے سر بازاراں چ لے آنے ہاں، پر نمازاں نہیں پڑھتے، قرآن آندا ہی نہیں پڑھنا۔ جڑے اہل بیت دے عشق دا دعویٰ کرتے ہیں اللہ ذو الجلال دی قسم جاؤ انہاں نو کہو کوئی ایک سورت وانو پڑھ کے سنان، ہزار وچوں کوئی شاید 2-4 بندے ہون کے جنہاں نو قرآن پڑھنا ہوندا ہوئے گا، وگرنہ 950 60 70 تک بندے ہو ہون کے جنہاں نو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہوندا۔ جا تجربہ کر کے ویکھ لے، تحقیق شرط ہے، کر کے ویکھ لے۔ وہ ایتھے دے ذاکراں نو قرآن نہیں پڑھنا ہوندا، تو عام لوکاں دی گل پہ کرنا تے دعوے حسین نال محبت دے تے حسین پڑھدا ہی قرآن، حسین پڑھدا ہی قرآن رضی اللہ ہو، تے اینو قرآن پڑھنا بھی نہیں ہوندا، اینو کادی محبت ہے حضرت حسین نال؟ ہے کوئی محبت؟ ہے کوئی پیار؟ آج سانو پوچھ، اللہ دی قسم حضرت حسین نے میدان کربلا چ بھی نمازاں چھڑیاں
تلواراں دیاں جناب نیزیاں دیاں انیاں تھلے تے تلواراں تھلے بھی نمازاں ادا کیتیاں نے، تو کنی کو نماز پڑھنا ہے؟ تیرا کنہ کو تعلق ہے قرآن میں؟ کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں تے اللہ دے پیغمبر خطبہ دیندے نے پہ تے سامنے دروازیوں حضرت حسن دے حسین چھوٹی جی عمر ہے تے لباس پائے نے تے جمعہ پڑھنا آ رہے ہیں۔ کی پڑھنا؟ جمعہ پڑھن۔ کنے کا لیا؟ ماں نے۔ ماں دا کی نہ آئے؟ فاطمہ الزہرا۔ کڈے کڈے بچے نے؟ جدوں اللہ دے نبی نے وفات پائی تے حضرت حسین کنے سال دے سن؟ 7 سال دے۔ تے حضرت حسن کنے سال دے سن؟ 8 سال دے، 1 سال بڑے سن۔ ہن جدوں جمعہ پڑھن آئے تے کنی کو عمر ہوئے گی؟ یہی کو 5-6 سال ہی عمر ہوئے گی نا۔ تے تیرے کنے کو بال ہوندے نے مسیتی جمعہ پڑھن 5-6 سال دے؟ تو آخ مولوی جی مینوں اپنے آپ نو ہوش نہیں آندی جمعہ پڑھن دی تے میرے بالاں کتھوں پڑھنا ہے؟ آ کنے لوگ ہو جڑے سنت دے مطابق پورا جمعہ پڑھتے ہو؟ تاپی دے نام لکھیے تے گنے جا سکتے نے، باقی سارے تے ادھ وچکار ہوندے نے، کوئی اخیر تے ہوندا ہے؟ جڑا اخیر تے آوے ادھ وچکار آوے جمعہ شروع ہون تو بعد آوے انہیں تے جمعہ نہیں پڑھیا۔ جمعہ تے انہیں پڑھیا جڑا اذان شروع ہون تو پہلا مسجد وچ آئے۔ اے تینوں سیرت نظر نہیں آندی حضرت حسن حسین دی؟ جمعہ تو نہیں پڑھدا تے نام حسین دے لینا، مسیتی تو نہیں واردا تے نام حسین دے لینا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جمعہ پڑھنا ہے، میرے نبی ممبر تے نے تے اگے چل دے نے نا تے تھلے ڈگ پیندے نے، پھر اٹھ دے نے، پھر ڈگ پیندے نے، پھر اٹھ دے نے، پھر ڈگ پیندے نے تے میرے نبی کو برداشت نہ ہویا، آپ نے خطبہ چھڑیا، ممبر تو اترے، اگے ودے، دعا نو اٹھایا، اٹھا کے لے آ کے ممبر تے بٹھایا تے میرے نبی پھر ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دیندے نے تے آپ فرماندے نے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، رب نے آکھیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تہاڈا مال تے تہاڈیاں اولاداں تہاڈے لئی فتنہ نے، آزمائش نے۔ آ ویکھو نا میرے نواسے آئے نے، میرے پتر آئے نے، اے ڈگ رہے سن، میرے کو برداشت نہیں ہویا، میں خطبہ چھڑ کے انہاں نوں اٹھا کے لے آ کے اپنے ممبر تے بٹھایا ہے۔ حضرات میں دسنا چاہنا عظمت حضرت حسن و حسین دی، شان حضرت حسن و حسین دا، جنہ دی خاطر میرے نبی نے خطبہ درمیان میں چھڑ دیتا، جا کے اٹھایا تے لے آ کے ممبر تے اپنے کول بٹھایا۔ اے حضرت حسن و حسین، میرے نبی شادی نماز پڑھا رہے نے، حسن و حسین بھی موجود نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، اللہ دے نبی سجدے گئے نے، حضرت حسن و حسین میرے نبی دے اتے چڑھ جاندے نے، اللہ دے نبی انہاں دی وجہ تو سجدہ لمبا کر چھڑدے نے، پھر آپ اٹھدے نے، انہاں نوں پکڑ کے سیڈ تے کردے نے، پھر سجدے جاندے نے، پھر اتے چڑھ جاندے نے۔ اور کون حضرت حسن و حسین جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نال اتنی محبت کردے، میرے پیغمبر بھی انہاں نال اتنی محبت کردے نے۔ شہادت ہو گئی ہے، حضرت حسین دا سر مبارک رکھیا گیا ہے تے جڑا اس وقت دا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہے نا، اے حضرت حسین دے چہرے والی اشارہ کر کے گلاں پیا کردا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو کول کھلوتے نے، فرماندے نے اے عبید اللہ تو حضرت حسین دے ہوٹھاں دے تذکرے کرنا پیا، حضرت حسین دے چہرے دا تذکرہ پیا کرنا ہے۔ اے ایڈا خوبصورت کیوں نہ ہووے، اے ہونٹ دے اونے جنہ ہونٹاں تے بوسے محمد رسول اللہ دیندے رہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نہیں حضرت حسن و حسین، انہاں دی عظمت، انہاں دا شان، انہاں دا مقام، انہاں دا رتبہ، انہاں دی فضیلت، اور اے ساریاں گلاں تے اہل حدیث دا ایمان ہے، ساڈا نظریہ ہے، ساڈا عقیدہ ہے۔ حضرت حسین نے باقی زندگی کتھے گزاری تے کیویں گزاری؟ صحابہ حضرت حسین نال کنہ کو تعلق سی، انہاں دے نال محبت کنی کو سی، اور شہادت کیویں ہوئی انشاءاللہ اے اگلے جمعے بیان کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اے کسے لکھے ہے ظہور الہی دا بھائی عثمان غنی رضا الہی نال فوت ہو چکے ہیں. دعا کرو اللہ دی مغفرت فرمائے. ساڈے ایک جماعتی ساتھی نے شیخ داود انہاں دی ہمشیرہ قاری حبیب الرحمان صاحب دی اہلیہ وہ بھی وفات پا چکی ہیں. دعا کرو اللہ انہاں دی اگلی منزل آسان فرمائے اور انہاں دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما دے. اے اور کسے نے دعا واسطے آکھے ہے کوئی خاتون بیمار نے دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جننے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے. جننے وفات ہو گئے نے سب دی اللہ مغفرت فرمائے اور سب نو اللہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جڑے پریشان نے اللہ انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرمائے. جڑے دکھی نے انہاں دے اللہ دکھ دور فرمائے. تنگ دستاں دیاں اللہ تنگ دستیاں دور فرمائے اور ساڑے حال تے اللہ رحم فرما دے. اے کسے سوال کیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے اور آج کے دور میں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی؟ زیارت نبی پاک دی خواب وچ ہونا ممکن ہے. آپ نے فرمایا جڑا خواب وچ مینوں دیکھے انہیں مینوں ہی دیکھیا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لیکن دوجی جڑی گل ہے کہ کیویں پتہ لگے گا کہ اساں نبی پاک نو ہی ویکھیا ہے؟ اے اس بندے نو ہی پتہ لگ سکدا ہے جن نے نبی پاک نو اینا کو پڑھیا ہے کہ انہوں پتہ لگ جائے کہ میرے نبی دی داڑھی کیویں دی ہے، میرے نبی دا چہرہ مبارک کیویں دا ہے، میرے نبی دے سر دے وال کیویں دے نے، میرے پیغمبر دا قد کاٹ کیویں دا ہے، میرے پیغمبر دا حلیہ کس طرح دا ہے. جس بندے نو اینا علم ہوئے تے پھر انہوں اسے حلیے جو اسے شکل وچ اللہ دے نبی دی زیارت ہوئے تے ہوئے بھی وہ بندہ مسلمان. بندہ کی ہوئے؟ مومن مسلمان. ہونے کہ شرابی یہ تو اٹھ کے آکھے مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی. بھنگ گھوٹ کے پین والا آکھے مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی. سوٹے لائے سیٹاں دے چرس والے تے آکھے مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی. نماز ایک نہ پڑھے تے آکھے مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی. قرآن نو ہاتھ بھی نہ لائے تے آکھے مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی. تیر تیر تے جا کے شرک کرے تے آکھے مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی. تو نبی پاک دی زیارت نو سمجھیا کی؟ اے مومناں نو ہوندی ہے، پکے مسلماناں نو ہوندی ہے، اہل تقوی پرہیزگاراں نو ہوندی ہے اور جنہاں نو ہوندی ہے پتہ انہاں نو تاں ہی لگدا ہے جے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے انہاں نو پورا علم ہوئے. میں تانوں ایک مثال دینا. ایک بندہ میرے کول آیا آندا جی بڑا روئے پیا اکھاں چوں اتھرو پہ ڈگن. آندا میں خواب وچ اللہ دے نبی نو ویکھیا. میں کہا ماشاءاللہ بڑی گل ہے. میں کہا کو تھوڑا جا حلیہ بیان کر تو ویکھیا کی ہے؟ آندا میں ویکھیا بڑا سونا چہرہ چٹی داڑھی ہے. میں کہا تو جھوٹ ویکھیا ہے. تو کی ویکھیا ہے؟ آندا جی او کیوں؟ میں کہا اللہ دے نبی جدو فوت ہوئے سن تے میرے نبی دی کالی داڑھی سی. 17 وال سن میرے نبی دی داڑھی چٹے، باقی سارے کی سن؟ تے تو چٹی داڑھی ویکھ ہے تو نبی پاک نو ویکھیا ہی نہیں. شیطان اللہ دے نبی دی شکل نہیں اپنا سکتا پر وہ کوئی بھی سونی جی شکل بنا کے تینوں آ کے آکھے میں رسول اللہ ماں اور جھوٹ تے بول سکتا ہے نا. تے تو کہڑا کو رسول اللہ نو ویکھیا تینوں پتہ لگ جائے گا کہ رسول اللہ نے. تے علم دے ماشاءاللہ اینا کوئے نا کہ سانو اے نہیں پتا کہ نبی پاک دے اہل بیت کون نے.
سانو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک آخری نبی نے. علم دے سب ماشاءاللہ اینا کوئی ساڈے کول. ہاں جس بندے نو علم ہوئے رسول اللہ دا حلیہ سارا انہوں پتا ہوئے, حدیثاں جو نے پڑھیا ہوئے, اور پھر وہ بندہ متقی مومن ہوئے تے انہوں اگر او شکل جڑی انہیں حدیثاں جو پڑھی ہے نظر آ جائے تو انہیں واقعی رسول اللہ نے ویکھیا صلی اللہ ہو, اور وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جنہوں اللہ دے رسول دی زیارت ہو جائے. اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. نبی پاک کی قبر پر جو گنبد بنا ہوا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں گنبد بن سکتا ہے تو مزار پر پتھر بھی لگ سکتا ہے. اللہ دے نبی جدو فوت ہوئے تھے آپ نو دفن کیتا گیا آپ دے گھر وچ. گل سمجھ آ گئی؟ کچی قبر سی, بولو, مٹی اتے پائی گئی, پتھر نہیں لایا گیا, اتے کسے قسم دا کوئی عمارت نہیں, وہ پہلے ہی گھر بنیا سی, چھت اتے پئی سی, اس گھر وچ آپ نو دفن کیتا گیا. اے جیڑا اتے گنبد بنیا ہے نا, یہ تے بعد صدیاں بعد جا کے بنیا, 2-4 سال بعد نہیں. صحابہ دے دور وچ گنبد بنیا نہیں, اہل بیت دے دور وچ گنبد بنیا نہیں, تابعیاں دے دور وچ گنبد بنیا. او تو بعد جا کے یہودیاں نے سازش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت نو کڈ کے اتھوں لے جائیے, توہین کریے. تے جیڑا اس وقت دا سپاہ سالار سی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ, انہوں خواب وچ اللہ تعالیٰ نے بخایا, انہیں وہ بندے بھی پھڑ لے, اور اس نے پھر بطور حفاظت سیکورٹی زمین نو تھلے اور دوالیوں قرید کے سیسا پلائی دیوار بنا کے تو اتو انہوں بند کر دیتا, اتے گنبد بنا دیتا, تاکہ اللہ دے نبی دا جسد مبارک محفوظ ہو جائے, کوئی اتھوں تک پہنچ نہ سکے, توہین نہ کرے. پہلی گل تے وے اس واسطے گنبد بنایا گیا ہے. دوجی گل یہ وے کہ اے بنان والا بعد ایک بندہ ہے, صحابہ نے بنایا, تابعین نے بنایا, محدثین نے بنایا, ائمہ دین نے بنایا. گل سمجھ آئی ہے؟ جے تے صحابہ بنا دے پھر تو بھی دلیل لے لیندا, جے نبی پاک آپ بنوا جاندے تے تم بھی دلیل لے لیندا, جے اہل بیت بنا دے تے تم بھی دلیل لے لیندا. یہ تے بعد کسے بندے بنایا ہے, تے اس بندے دی گل دین, اچھی بولو, اچھی بولو, دین کیدا نام ہے؟ قرآن دا تے رسول اللہ دے فرمان دا. اس واسطے ایتھوں دلیل لے کے تے اج مزار بنانے تے پتھر لانے اے جائز ہو سکدا؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے. دوجی گل ایک اعلان ہے, فضائل صحابہ کانفرنس ہر سال بیگم کوٹ لاہور وچ ہوندی ہے, اس دفعہ بھی ہو رہی ہے سوموار. کدوں ہو رہی ہے؟ سوموار. انشاءاللہ اساں گڈی دا انتظام کیتا ہے. فاطمہ مسجد اڈے دوتے جڑی اتھوں عصر دی نماز تو فوری بعد گڈی جائے گی. جڑے احباب جانا چاہتے ہیں وہ اپنے نام لکھوا دیو, عصر دی نماز فاطمہ مسجد وچ پڑھو, انشاءاللہ تانوں لے کے بھی جائے گی گڈی, کھانا بھی شام دا تانوں دتا جائے گا اور واپس بھی لے کے آئے گی. جڑے احباب جانا چاہتے ہو اج کل تک اے اپنے نام ضرور لکھوا دیو تاکہ اسی اس حساب نال انتظام کر سکیے. انشاءاللہ اساں جانا ہے, تسی بھی جاؤ گے انشاءاللہ. اور پتہ جے کیوں جانا ہے؟ اوتھے اس واسطے جانا ہے کہ یا اللہ تیرے نبی دے صحابہ واسطے آئے ہاں, ساڈی یہ محبت صحابہ نال قبول فرما لے. اللہ صحابہ نال ساڈا پیار قبول ہو سکتا. تسی آپ کو بڑی گرمی ہے جی, وہ جی نہیں جان ہوندا, اللہ دی قسم واقعی بڑی گرمی ہے, پر اساں انشاءاللہ جانا ہے. کدے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے, صحابہ نال پیار دا اظہار کرنے واسطے, اہل بیت نال محبت دا اظہار کرنے واسطے. میری تانوں سارے نوں دعوت ہے, جننے افراد زیادہ تو زیادہ جا سکتے ہو ضرور جایا جے. اللہ تانوں جزائے خیر دے. جیڑا کوئی جانا چاہتا ہے اپنا نام, ایڈریس, فون وغیرہ لکھوا دیا جے تاکہ اسی تانوں رابطہ کر کے تانوں بلا سکیے. عصر دی نماز سوموار والے دن فاطمہ مسجد وچ پڑھی جائے اور اس تو فوری بعد انشاءاللہ اساں جانا ہے. مغرب جا کے اوتھے پڑھنی ہے کیونکہ مغرب تو بعد پروگرام شروع ہو جانا ہے, اور انشاءاللہ بڑی جلدی پروگرام تو پائے تکمیل نو پہنچے گا, پھر اسی انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. اللہ وہی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک چھوٹا جہا ہور تواڈے کولوں اظہار کروانا ہے. ایک کیس لگا سی سپریم کورٹ دے اندر,
یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے والے نال آندے نے قادیانیاں نو جیڑا آئین وچ لکھیا ہے کہ اے مسلمان نہیں، اے اذان نہیں دے سکدے، مسجد نہیں بنا سکدے، اے مسلماناں والے کام نہیں کر سکدے چونکہ اے مسلمان نہیں۔ تہاڈا بھی عقیدہ ہے کہ مسلمان، سارے بولو مسلمان نہیں، پر اس سپریم کورٹ دے جج و قاضی فائز دے جیڑا انہیں جناب فیصلہ سنایا ہے کہ نہیں، اے نماز بھی پڑھ سکتے نے مسلمانہ ورگیاں، اے مسجد بنا سکتے نے، اے اذانہ دے سکتے نے، اے سارا کچھ مسلمانہ ورگا کر سکتے نے، اینا دے خلاف جناب کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، اینا نو جناب روکیا نہیں جا سکتا، ٹوکیا نہیں جا سکتا۔ اور توانو اس گل دا پتہ ہے کہ اے قادیانی میرے نبی نو آخری نبی تسلیم نہیں کر دے، بلکہ آندے نے کہ آپ تو بعد نبی آیا ہے جیدہ نام احمد غلام محمد قادیانی ہے، اور جیڑا میرے پیغمبر تو بعد کسی دی نبوت دا قائل ہوئے فائل ہوئے، مینوں دسو بندہ مسلمان ہو سکدا؟ کاج کے بولو جیدہ ایمان ہے مسلمان ہو سکدا؟ تے جیڑا قادیانی میرے پیغمبر نو آخری نبی نہیں مندا، انہوں 73 دے آئین دے اندر سارے جناب مسالک والیاں مل کے اور حکومت نے مل کے کافر قرار دیتا ہے۔ بولو قادیانی، کاج کے بولو قادیانی۔ اور جیڑا آج انہوں سہولت دے وے اور سپریم کورٹ دا چھٹ کے ایدو بھی وڈا کوئی جج ہوئے، اسی بولو دی گل نو تسلیم، ہاتھ کھڑے کر کے کو تسلیم، اسی ہوتا رد کرنے ہیں، بولو گج کی ہوتا، اسی کسے قاضی دی اس گل نو تسلیم نہیں کر دے۔ ساڈا ایمان ہے میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قادیانی کافر نے، مرتد کافر نے، انہاں نو قرآن نے کافر رکھے ہے، رسول اللہ نے کافر رکھے ہے، صحابہ نے کافر رکھے ہے، علماء امت نے کافر رکھے ہے، تمام مسالک نے کافر رکھے ہے، 73 دے آئین دے اندر انہاں نو کافر لکھیا گیا ہے۔ او کافر نے جیڑا آج انہاں نو مسلمان بنائے گا، اسی انہوں بھی مسلمان منن لئی تیار نہیں تیار۔ اسی اس قاضی دے فیصلے دی تردید کرنے ہیں، تو اسی بھی کر دے ہو، اسی دی تردید کرنے ہیں، بولو اسی دی، اسی نہیں مندے، اسی اعلان کر دے رہاں گے قادیانی، بھاج کے بولو قادیانی، قرآن اچ بھی، حدیث اچ بھی، علماء امت دے نزدیک بھی، تمام مسالک دے نزدیک بھی، اور ساڑھے پاکستان دے آئین اچ بھی بولو نہیں مندے، نہیں مندے اسی۔ سانو منانا ہی کو رب دا قرآن لے کے آ، محمد دا فرمان لے کے آ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے کچھ لوگ ہیں نے جڑے قاضی دی حمایت پہ بول دے نے، صحیح فیصلہ کیتا ہے قاضی نے، صحیح فیصلہ کیتا ہے۔ میں انہاں لوگاں نو دعوت دیاں گا خدا دا خوف کرو، اوے اپنیاں سیاسی پارٹیاں پیچھے لگ کے ختم نبوت نال غداری نہ کرو، خدا دا خوف کرو۔ کل قیامت نو اساں اٹھنا ہے انشاءاللہ محمد رسول اللہ نال اٹھنا ہے صلی اللہ تے تو کہ دن نواز شریف نال اٹھنا ہے، شہباز شریف نال اٹھنا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نال اٹھنا ہے، زرداری نال اٹھنا ہے، بلاول پٹو نال اٹھنا ہے، کدے نال اٹھنا ہے؟ فیصلہ کر۔ اساں تے اٹھنا ہے محمد رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دے صحابہ نال، نبی دے اہلے، تو کدے نال اٹھنا ہے؟ جدی حمایت پیا کرنا ہے۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔